कितना खून और बहेगा इस जमीन पे, कितनी लाशें, और आखिर कब तक ऐसा? قومس پزِ تھوڑا سا دنن دن پنس کلہیرِ کہ جو مر گیا وہ کشمیری خون تھا، جو مر گیا وہ کچھ دیر پہلے ساؤتھ کشمیر کے شوپیاں علاقے میں نامعلوم بندوق برداروں نے ایک کشمیری پنڈت کو نشانہ بنایا ہے، جس میں ایک کشمیری پنڈت کی جان چلی گئی ہے جس کا نام پورن کرشن ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ساؤتھ کشمیر کے شوپیاں علاقے میں اس کو نامعلوم بندوق برداروں نے گولی ماری۔ اس کے بعد سیاسی گہما گہمی اور سیاسی لیڈروں نے بھی اب بولنا شروع کیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے ابھی کچھ دیر پہلے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کچھ بولا ہے وہ آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے، اور کشمیری پنڈت نے اس پہ کیا کچھ بولا ہے وہ بھی آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے، اور عام آدمی پارٹی نے اس پہ کیا کچھ بولا ہے وہ بھی آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، ایک اور دردناک افسوسناک واقعہ ہوا جس میں ہمارا کشمیری پنڈت جس نے جموں کشمیر کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، یہ فیصلہ کیا کہ میں یہاں کے لوگوں کے ساتھ، ہم مسلمانوں کے ساتھ جینے مرنے کا فیصلہ کیا، آج 30-35 سال کے بعد اس کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ یہاں اتنی سیکیورٹی ہے، اتنی آرمی، اتنے فورسز ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے ہائیبرڈ ملیٹنٹ کے نام پہ، لوگوں کو ملازمتوں سے نکالا جاتا ہے شک کی بنیاد پہ، اور اس کے باوجود بی جے پی ناکام ہو گئی ہے یہاں کے جو ہمارے رہے کچھ کشمیری پنڈت بچے ہوئے تھے ان کو حفاظت دینے میں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہی جماعت اب نکلے گی، ان کا جو خون ہے اس کو پورے الیکشن میں بیچتی ہے، ان سے ووٹ حاصل کرتی ہے۔ حالانکہ ابھی ہوم منسٹر یہاں آئے جموں کشمیر، ان کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں تھا کہ وہ 10 منٹ کشمیری پنڈت جو پچھلے 6 مہینے سے جموں میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان سے بات کرتے، ان کے مشکلات سنتے اور اس کا کوئی طریقہ کار نکالتے کہ وہ کس طرح سے ان کو سیف رکھا جائے۔ تو یہ بہت افسوس ہے، میری اپیل ہوگی جتنے بھی ہمارے مسجد کے جو امام ہیں اور دوسرے مولوی صاحبان سے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ اکٹھے رہیں، بھائی چارے کو قائم دائم رکھیں، اور اس قسم کی ہلاکتوں سے ایک تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہے، ہم جو جموں کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں، اس کے علاوہ اس میں صرف اور صرف بی جے پی کا فائدہ ہے جو الیکشن میں ان کی جو خون بہتا ہے، چاہے سیکورٹی فورسز کا ہے چاہے کشمیری پنڈتوں کا ہے، وہ اس کو بیچ کے لوگوں سے ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آج کشمیری پنڈت کنہ ہیز بین کلڈ بروٹلی ہے نا، بہ کر تمس اکے چیز، کشمیری قومس پزِ تھوڑا سا دنن دن پنس کلہیرِ کہ جو مر گیا وہ کشمیری خون تھا، جو مر گیا وہ کشمیری، اگر کسی کشمیری نے ہی اس کو مارا ہے نا، وہ کشمیر کی 5000 سال کی تہذیب اونچی جو دنیا میں کسی کی تہذیب نہیں ہے اس پر اس نے داغ لگایا ہے نا، بے داغ کرتی ہے۔ تو اس چیزوں کے لیے میں بھی اپنی طرف سے اس کو کنڈیم کروں گا۔ کسی بھی فرد کو، وہ ایس پی او ہو، تھانے دار ہو، انسپیکٹر ہو، جو سرکاری ڈیوٹی دیتا ہے، تو اس کو اگر ملٹنٹ سے فائر سے اس کی وہ اس دنیا سے چل بسا ہے نا، یہ ایک صدمہ 5 لاکھ ملازموں کو بھی ہے۔ اگر وہ امپلائی ہے جو مر گئے، یہ مجھے نہیں پتا کیا ہے فیصد کا، اگر وہ یوتھ ہے، ان امپلائڈ ہے، ایجوکیٹڈ، تو یوتھ کو بھی میں کال کروں گا دے شوڈ پروٹیسٹ اگینسٹ اٹ۔ ٹریڈ یونین کو بھی آواز دے دوں گا، چیمبر اینڈ کامرس کو بھی مشترکہ طور پر اس کلنگ۔ کتنا خون اور بہے گا اس زمین پہ، کتنی لاشیں، اور آخر کب تک ایسا؟ بڑے بڑے دعوے، سب چیز ٹھیک ہو گیا، ہوم منسٹر صاحب آتے ہیں، فلائنگ آتے ہیں، فلائنگ رہتے ہیں، فلائنگ چلے جاتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہیں، لیکن افسوس نہیں، پورن کرشنا بٹ صاحب آج کہیں باہر نہیں تھے، روڈ پہ نہیں تھے، چوک میں نہیں تھے۔ پورن کرشنا صاحب آج پتہ کہاں تھے؟ اپنے لان میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے گھر کے لان میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی کو کوئی ایک انجان انسان آ کے گولی مار کے چلے جاتا ہے، اور ایڈمنسٹریشن سب ٹھیک ہے،
और एक मरने का इंतज़ार कर लीजिए और एक गोली का इंतज़ार कर लीजिए। मैं यहाँ सवाल उठाना चाहता हूँ, वो एम्प्लॉयज़ जो यहाँ पे पोस्टेड किए गए हैं, पंडित एम्प्लॉयज़ जो आज धरने पे बैठे हुए हैं जम्मू में, सिर्फ इसलिए धरने पे बैठे हैं कि अगर हमको आप कश्मीर में पोस्ट करते हो कि हमें कौन सी सिक्योरिटी आप वहाँ देते हो। उन बेचारों के लिए 5-5 महीने की तनख्वाहें बंद है और आप उनको बताते हो नहीं आप यहाँ आकर नौकरी कर लीजिए। भाई ये बताइए वो माँ बच्चे को कैसे छोड़ेगी? वो माँ तो बोलेगी भाई तू मजदूरी कर ले, भाई तू कुछ भी मत खा ले, तू भूखा रह ले, पूरी फैमिली भूखी रह लेगी, लेकिन हम जिंदा तो रहेंगे। यहाँ सवाल या निशान उठता है इस एडमिनिस्ट्रेशन पे, यहाँ सवाल या निशान उठते हैं उन दावों पे जो अमित शाह साहब यहाँ जाग करे कि ये सिचुएशन जो है 370-35 एप्लीकेशन के बाद यहाँ सब ठीक हो गया। नहीं, अगर आप अमित शाह जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अगर आप घर के लॉन में अगर आप कंफर्टेबल नहीं कर पाते हैं, अगर आप घर के लॉन में किसी को सुविधा, किसी को सिक्योरिटी नहीं दे पाते हैं, तो ये सवाल आप पे उठता है। हम यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं? हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं इस गवर्नमेंट को, एलजी साहब को, कि आप अपनी आंखें खोलिए। जो आपको सुनाते हैं बड़े बड़े लोग, आपके एडवाइजर्स जो है, अपने डायरेक्टर्स जो है, आपकी जो नाक आँख कान जो यहाँ के, उनको बदलिए। ग्राउंड सिचुएशन को समझिए। ग्राउंड सिचुएशन ये है कि थिंग्स आर नॉट राइट हियर, थिंग्स आर वेरी बैड हियर, एवरी डे इट इज अ किलिंग हियर। हर दिन एक आदमी मर रहा है यहाँ पे। हम इस डेथ को कंडम करते हैं और हम एक इल्तिजा करना चाहते हैं यहाँ के कम्युनिटीज़ को। हम एक इल्तिजा करना चाहते हैं यहाँ पे जितने लोग हैं, यहाँ हमारे जो मस्जिदें हैं, हमारे जो मंदिर हैं, हमारे जो जियागर है, उनके जितने प्रीस्ट हैं, जितने मौलवी साहब हैं, सब आज उठ के एक कंडम कर लीजिए, बोल दीजिए नहीं, ना हक का खून गिराना किसी मजहब में नहीं है, ना हक का खून गिराना किसी भी धर्म की किसी की किताब में नहीं है। हम यह सवाल उठाना चाहते हैं एलजी साहब आप बताइए, आज जो धरने पे बैठे हुए हैं हमारे पंडित भाई जम्मू में, सिर्फ इसलिए धरने पे बैठे हुए हैं कि आप हमको जबरदस्ती कश्मीर में तब भेजिए नौकरी कराने के लिए जब आप हमको सिक्योर कर सकते हैं, और अगर आप उनको सिक्योर नहीं कर सकते हैं तो हम आपसे ये बता देते हैं कि उनकी 5 महीने की सैलरी रिलीज कर दीजिए, उनको बेटरली पोस्ट कर दीजिए, वरना यहाँ पे सिक्योर कर लीजिए। ये सवाल तो आपको जरूर पूछा जाएगा। थैंक यू।